میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی عید الفطر کے تہوار سے فارغ ہوئے. ہمارے دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اور ہمارے دونوں تہوار بہت ہی صاف ستھرے تہوار ہیں. ہمارے کسی تہوار میں نہ ناچ گانا ہے، نہ دوسرے کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر کے ڈانس کرنا ہے، نہ شراب پینا ہے، نہ ہنگامہ کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا ہے. ہمارا دونوں تہوار بہت ہی پاک صاف تہوار ہے. عید کا تہوار آیا، دنیا کے کروڑوں مسلمان عیدگاہ پہنچے. حکومت نے اتر پردیش میں آدیش جاری کر دیا، سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. مسلمان نے قانون نہیں توڑا. مسلمان پلٹ کے پوچھ سکتا تھا. سارے مذہب والوں کے لیے سڑک پر عبادتیں ہو سکتی ہیں، جلوس نکل سکتے ہیں، یاترائیں نکل سکتی ہیں. ساون کے مہینے میں بنارس سے الہ آباد کا پریاگ راج کا جو ہائی وے ہے، ایک طرف کا راستہ پورا بلاک ہو جاتا ہے. تب تو مسلمان نے نہیں کہا کہ صاحب آپ تو سڑک پر اپنی عبادت کر رہے ہیں. جب بھارت کا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ بھارت میں مذہب کے آدھار پہ، دھرم کے آدھار پہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، تو کیسے یہ بھید بھاؤ ہو رہا ہے؟ اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں اعلان کیا گیا کہ عید کی چھٹی کینسل کر دی جاتی، عید پر چھٹی نہیں ہوگی. صدیوں سے چلی آ رہی تھی. نفرت اب باقاعدہ کھل کر کے ہو رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں یہ نیوز چینل، جن کا کام ہو چکا ہے چمچا گیری کرنا، چاپلوسی کرنا اور حکومت کے تلوے چاٹنا. اور ابھی آپ حالات دیکھیے، وہ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیاں جن پر ہمیں بڑا ناز تھا کہ صاحب یہ سیکولر پارٹیاں ہیں، جب ہمارا مدعا آیا، ہماری مسجدوں کا مدعا، ہماری عیدگاہ کا مدعا، ہمارے قبرستان کا مدعا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وقف بل کیا ہے؟ یہ وقف بل اگر واقعی میں پاس ہو گیا، کسی بھی عیدگاہ کو، کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی مسجد کو ووادت بنا کے تالا لگا دیا جائے گا، قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ہماری وہ سیکولر پارٹیاں، صاحب نتیش کمار جی کی پارٹی، اور اسی طریقے سے ادھر آندھرا میں تیلگو دیسم پارٹی، اور کون کون سی پارٹیاں جو سیکولر ہے، رمضان میں ٹوپی لگا کر کے صاحب افطار میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر. مسلمانوں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنے دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا پڑے گا. الیکشن آنے پر جو لوگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں، حکومت پانے کے بعد کس طریقے سے گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتے ہیں، یہ منظر بھی آج پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیجیے. ان حالات میں مسلمانوں نے عید کا تہوار منایا، اور مجھے بہت خوشی ہے، ہم نے بہت شانتی کے ساتھ منایا، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اور یاد رکھو، مسلمان کے تہوار میں ہنگامہ ہو بھی نہیں سکتا. جو ہنگامہ کرے وہ مسلمان کا تہوار، جس تہوار میں ہنگامہ ہو وہ تہوار مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا تہوار تو بڑا سیدھا سادہ سرل تہوار ہے میرے ساتھ. ہم نے 30 رمضان کے روزے کمپلیٹ کیے، اس بار 29 کا چاند ہوا، 29 کمپلیٹ کیے. چاند نظر آیا، ہم نے دعا پڑھی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. چاند دیکھ کر کے بھی ہم نے توحید کا سبق دنیا کو دیا. ہم نے دنیا کو بتایا ہم چاند دیکھ کر کے عید منا رہے، مگر چاند کی پوجا نہیں کرتے، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے، ہم چاند کو کریٹر نہیں مانتے، ہم چاند کو کریشن مانتے ہیں. ہم چاند دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ ہے. عید کا دن آیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نے نئے کپڑے پہنے، کسی نے پرانے پہنے، کسی کو نیا کپڑا نصیب ہوا اس نے نیا پہنا، کسی کو پرانے ہی میں عید منانی پڑی اس نے پرانے میں عید منائی. صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جوتے چپل پہن کر ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں.
عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی ہماری زبان پر کون سا نغمہ ہے؟ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے، اپنے کپڑے کی تعریف نہیں کر رہے، اپنے جوتے کی تعریف نہیں کر رہے، ہم عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی اللہ کی تعریف کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم عیدگاہ میں پہنچ کر کے بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہم نے عیدگاہ کی کے اندر، عید کی نماز، اور ساری دنیا کو یہ میسج دیا ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے۔ تم ظلم کرتے رہو، کبھی سڑک پر نماز کا مسئلہ نکال لو، کبھی ہمارے اوپر جھوٹے کیس لگا دو، مظلوم اور غریب مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلا دو، مگر اللہ کی توحید کی آواز مسلمان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مسلمان اس دنیا میں موجود ہے، ایک اللہ کی توحید کی آواز باقی رہے گی، لا الہ الا اللہ کی آواز باقی رہے گی۔ ہم نے عید کی نماز پڑھ کے یہ میسج دیا ہے دنیا کو میرے ساتھ، اور میرے پاس وہ ویڈیو بھی آیا فلسطین کی سرزمین کا، پیچھے مکان ٹوٹے پڑے ہیں، بموں کے دھماکے کی وجہ سے سارا محلہ ٹوٹا پڑا ہے، سارے مکان ٹوٹے پڑے ہیں۔ رنگا والوں، آپ تو عید کی چاند رات کو اپنے بچوں کے لیے چپل خرید رہے تھے، میری ماں بہنوں تم تو اپنے لیے بالوں میں لگانے والی ہیئر بینڈ اور ہیئر کلپ اور کان میں پہننے والی ایئر رنگ اور ناک میں پہننے والی نتھنی اور ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیاں اور کنگن خرید رہی تھی، اور ادھر فلسطین کی سرزمین پر، غازہ کی سرزمین پر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتڑے اٹھا رہے تھے۔ وہاں کے بچوں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، عورتوں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، مگر واللہ ان کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، ان کی جواں بردی کی داد دینی پڑے گی۔ مکان ٹوٹ گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں، گھر ٹوٹ چکا ہے، دل نہیں ٹوٹا، حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، مکان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، عیدگاہ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہیں زمین پر اپنا اپنا مصلی بچھا کر کے عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ان کا ویڈیو دیکھ کر میرے پیارے ساتھیوں، کون سا درد مند مسلمان ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ آ جائے؟ ان غریب فلسطینی بھائیوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو میرے ساتھی، اس عید کی خوشی میں ان کو بھی یاد کر لو میرے ساتھی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوئیاں کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف فلاحی ادارے، رفاہی ادارے جب وہاں پیکٹس لے کر کے پہنچتے ہیں، ہوائی جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ پڑتے ہیں، کئی دنوں کے بعد ان کو کھانا ملتا ہے۔ یہ زندگی بھی وہ گزارتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ 2 چیزیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھو میرے ساتھی، جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ 2 کام کرتے رہو گے تو اللہ سے جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ بنا رہے گا۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، یہ 2 کام شروع کر دو۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا کنٹینیو شکر ادا کرتے رہو۔ ارے تم کو بہت کچھ ایسا ملا ہے جو دنیا کو نہیں ملا ہے۔ اگر آپ اپنے غربت پر پریشان ہیں کہ صاحب ہم بڑے غریب ہیں، ہمارا گھر بڑا چھوٹا موٹا ہے، ہمارے گھر میں ٹائل نہیں ہے، ماربل نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں دیسی چکن نہیں بنتا، ہمارے گھر میں بہترین بریانی نہیں بنتی، ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا، دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے، جن کے بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن کی عورتیں بھوک کی وجہ سے اپنا جسم بیچ دیتی، اپنی عزت کا سودا کر لیتی۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے ساتھ، اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ یہ 2 کام کر لو، انشاءاللہ اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے۔